اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ قفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ہدی ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، اور ہم نے ان پیغمبروں کے پیچھے انہی کے نقوش قدم پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور یہ انجیل بھی اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور سراسر ہدایت تھی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اہل انجیل کو بھی اس حکم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا ہے، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ و حکومت نہ کرے سو وہی لوگ فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور اے نبی مکرم، ہم نے آپ کی طرف بھی سچائی کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کے اصل احکام و مضامین پر نگہبان ہے، پس آپ ان کے درمیان ان احکام کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اس حق سے دور ہو کر جو آپ کے پاس آ چکا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور کشادہ راہ عمل بنائی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک شریعت پر متفق ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تمہیں ان الگ الگ احکام میں آزمانا چاہتا ہے جو اس نے تمہیں تمہارے حسب حال دیے ہیں، سو تم نیکیوں میں جلدی کرو، اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان سب باتوں میں حق و باطل سے آگاہ فرما دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. اور اے حبیب، ہم نے یہ حکم کیا ہے کہ آپ ان کے درمیان اس فرمان کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور آپ ان سے بچتے رہیں کہیں وہ آپ کو ان بعض احکام سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمائے ہیں پھیر نہ دیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. پھر اگر وہ آپ کے فیصلے سے روگردانی کریں تو آپ جان لیں کہ بس اللہ ان کے بعض گناہوں کے باعث انہیں سزا دینا چاہتا ہے، اور لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہوتے ہیں. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. کیا یہ لوگ زمانہ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں، اور یقین رکھنے والی قوم کے لیے حکم دینے میں اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ المائدہ آیت نمبر 51. سامعین اکرام، یہود و نصارہ، بظاہر یہود و نصارہ کا حال ہے، لیکن اس کے آئینے میں ہمیں اپنا چہرہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا کتنی حد تک ہم اس معیار یعنی ان کی نقل کی ہے یا اس کے ہم خلاف چل رہے ہیں اور صحیح طریقے پہ چل رہے ہیں. افا حکم، یہ جو گزشتہ آیت تھی، افا حکم الجاہلیت یبغون، کہ کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کس کا طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. سامعین کرام، اگر آپ دیکھیں تو ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ وہ جاہلیت اسے کہتے ہیں جو اسلام سے پہلے کا دور تھا. اسلام آ گیا. اسلام کیا ہے؟ آپ کو ہمیں ایک طرز زندگی بتاتا ہے. اسلام ایک نظام حیات ہے، ایک طرز زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور اس دین پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب جا سکتے ہیں اور اپنے زندگی کے مقصد میں پورے ہو سکتے ہیں. لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں گے اس زمانے میں یہ کوئی مشکل نہیں ہے اندازہ لگانا کہ ہمارا زندگی کا مقصود جو ہے وہ بدل گیا ہے. یعنی جو مومن تھے اب وہ مومن نہیں رہے. وہ علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، رہا صوفی گئی روشن ضمیری، خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، نہیں ممکن امیری بے فقیری. تو بات یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے معیارات زندگی بدل گئے، اور مومن کا معیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اللہ کے رسول اس سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ کی یہ راستے پر چل رہا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال و جان صرف کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، مال جان سے لگا ہوا ہے، اور تیاری آخرت کی زندگی کے لیے کر رہا ہے. لیکن آج جو ہمارے معیارات ہیں وہ یہ ہے کہ ظاہر دنیا ہمارا قبلہ اور کعبہ بن گئی ہے اور وہی مقصود ہے. تو پھر
اس کے سلسلے میں مطلب جس کا ایک بات میں نوٹ کر رہا ہوں، پھر اپنا سبق کی طرف آؤں گا، وہ یہ ہے کہ اگر دنیا ہمارا قبلہ اور کعبہ ہو گیا اور دنیا ہی مقصد ہو گیا اور دنیا کا عیش و آرام ہی ہمارا مقصد ہو گیا، تو پھر یہ ہے کہ ذاتی خواہشات، یعنی آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ رسول کی، نہ توحید کی، اور نہ آخرت کی کسی فکر کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ تو دنیا کے خواہش مند ہو گئے ہیں۔ مال و دولت آپ کی ترجیح بن گیا ہے، دنیا کی عیش و آرام کی فراوانی جو ہے، مال و دولت کی فراوانی آپ کا مقصود بن گیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ دین اسلام، قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی ضروریات نہیں ہیں۔ اس کے لیے تو پھر خواہشات نفس ہے جو ہم نے یعنی وہ راستہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، خواہشات نفس کا راستہ۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں یعنی قرآن آپ جب پڑھیں تو اس کے ساتھ اس کے معنی کو بھی سمجھیں۔ اب یہ جو حکم ہے افحکم الجاہلیت یبغون، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی سب سے بہتر بات تو میری ہے، میری بات مانو، تم اندھیروں کی جاہلیت کی باتیں کیوں مانتے ہو؟ آج وہی جاہلیت کی باتیں سامعین اکرام، خواتین نے سروں سے دوپٹے اتار دیے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ایک چیز لے رہا ہوں، خواتین کے سر سے دوپٹے اتر گئے، اوڑھنیاں اتر گئی ہیں، اور پھر ہاف سلیو اور فل سلیو لیس، اور دیکھیں مختصر سے مختصر لباس، اور پھر جو بے حیائی اور برہنگی آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس کا، تو یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ ناسمجھی کی باتیں ہیں۔ جاہلیت کیا ہے کہ آپ سمجھ نہیں رہے ایک بات کو، آپ نے زندگی کا مقصد دنیا کو بنا لیا ہے اور زندگی گزار رہے ہیں، تو اس میں تو پھر خزیون، ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے لیے تو شرمندگی ہے دنیا کی زندگی میں۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ دونوں یہ ایک دوسرے کی جنس سے ہیں، یعنی بنی اسرائیل ہے، کیا یہود و کیا نصارہ، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جس نے بھی ان سے دوستی کی تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اب بات یہ ہے کہ بات کرتے ہوئے بھی آپ کو شاید برا لگے، یہ مخاطب ہیں ایمان والے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایمان والے ہیں کہاں؟ یہ ہدایت تو ان کے لیے۔ تو ہم تو مغربی معاشرے سے، آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے کہ وہ مغربی معاشروں سے آتے ہیں تو وہاں کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں ہیں، پھر ان کی دوستیاں وغیرہ یہ بنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ خطاب جو ہے یہ ایمان والوں سے ہے، اور ہر ایک کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اس کے بارے میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے یہود و نصارہ سے دوستی لگائی، یعنی ان کی طرف جھک گئے، تو پھر تم انہی میں سے ہو، اور تم ظالم ہو، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا، اب اگلی آیت، فَتَرَ الَّذِينَ، تم دیکھو گے ان لوگوں کو، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، یسارعون فیہم، یسارعون فیہم، ان میں دوڑ کے جا ملتے ہیں، یقولون، کہتے ہیں، نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا دائرہ، کہ زمانے کی گردش ہم پہ نہ آ جائے، فعسى اللہ ان یأتی بالفتح، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جلدی فتح ظاہر فرما دے، او امر من عنده، یا کوئی اور حکم اپنے ہاں سے ظاہر کر دے، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، پس وہ دلوں کی چھپی ہوئی بات پہ شرمندہ ہوں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے کہتے ہیں تعجب سے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، پھر کہ یہ وہ لوگ ہیں، اقسموا باللہ جہد ایمانہم، کہ اللہ کے نام کی
پکی قسمیں کھایا کرتے تھے انہم لمعکم کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین تو وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو اللہ تعالیٰ ان قریب ایسی قوم کو فسوف پس جلد، یأتی اللہ لے آئے گا اللہ، بقوم ایسی قوم کو یحبہم ویحبونہ جو اس سے محبت کریں گے، یعنی اللہ سے، اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین، مسلمانوں پہ نرم دل ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر زبردست، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کوشش کریں گے، ولا یخافون لومۃ، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے میں، صراط مستقیم پر، دین پر عمل کرنے میں خوب کوشش کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، لا یخافون نہیں ڈریں گے، لومۃ لائم کسی ملامت گر کی ملامت سے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے۔ اللہ اس میں جو اس سے پہلے آیت نمبر 53 ہم نے پڑھی کہ یہ تعلقات فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، جو منافق ہیں کافروں کے ساتھ، غیر مذہبوں کے ساتھ تعلقات میں تیزی دکھاتے ہیں، یُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی، یہ سارے مضامین اور مظاہر آپ کو آج کے معاشرے میں مل جائیں گے۔ ایک شخص ہے وہ کسی بدماش سے یا کسی پولیس کے عہدیدار سے اپنے تعلقات رکھتا رہتا ہے، اس کی خدمت کرتا رہتا ہے، اور محض اس وجہ سے کل کوئی مصیبت آئے گی تو یہ میری امداد کرے گا۔ بہرحال تو یہ سارے مضامین ہیں، یہ آپ کو مل جائیں گے، لیکن ایک چیز جو میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فرما رہا ہے کہ حبطت اعمالہم، ایسے جو کمزور ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال جو ہیں، نیک اعمال جو کر رہے ہیں وہ ضائع کر دے گا، ضبط کر لے گا، فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یعنی ایمان کی قبولیت کے لیے ایک پکے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، اعمال کی قبولیت کے لیے ایک پکے ایمان، کچے ایمان کا عمل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، پکا کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اور جو دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر تم اپنے دین سے پھر گئے، اور سامعین کرام یہاں میں آپ کو کہوں کہ حقیقت میں آج ہم جو ہیں اپنے دین سے پھر گئے، یعنی ہمارے اعمال جو ہیں ہمارے ارتداد کا ثبوت دے رہے ہیں، یعنی دین پر ثابت قدمی اور دین میں کوئی مکمل داخل ہونا ہی نہیں چاہتا۔ اول تو دین کا دعویٰ جو ہے ہمارا وہ جدی پشتی دعویٰ ہے، باقی تو ہم نے کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے، کوئی وعدہ اللہ تعالیٰ سے نہیں کیا ہے۔ ایک وعدہ ہم نے اپنے آپ سے کیا ہے کہ ہم ظاہری اپنی دنیا کو بہتر سے بہتر بنائیں گے، دنیا ہی ہمارا مقصود و مطلوب ہے۔ بہرحال یرتد منکم عن دینہ، جو پھر گیا دین سے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اگلی اسی آیت میں اذلۃ علی، یہ مومنوں کی صفات بیان کر رہی ہیں کہ ایک تو وہ اللہ سے محبت رکھیں گے، دنیا ان کو پیاری نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں ہوگی اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرے گا۔ یہاں ایک نقطہ یہ نوٹ کر لیں، اگر آپ نے اللہ سے محبت شروع کر دی تو اللہ بھی آپ کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ان کا عمل جو ہے مومنوں کے ساتھ تو نرم ہوگا، کافروں کے ساتھ سخت ہوگا۔ اللہ کی راہ میں محنت کریں گے، ہم تو اللہ کی راہ میں نہیں دنیا کی راہ میں محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک لگے رہتے ہیں۔ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ ڈریں گے نہیں مومن،
ہم تو عام طور پہ کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، زمانہ کیا کہے گا، تو یہ مومن جو ہے یہ لا یخافون لومۃ لائم. بہر سامعین کرام، میں اب تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ترجمہ دہرائیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. سامعین اکرام، بعض لوگ جو ہیں یعنی یہ تو ایمان والے مخاطب ہیں، بہرحال آپ دیکھیں گے ایسے یہاں تو یہود ایسے نہیں ہیں. یہاں تو مطلب ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یا ہندو ہیں، عیسائی اگر ہیں بھی تو وہ نچلے طبقے کے ہیں، اور یہود بھی خاص نہیں ہیں. لیکن جن ممالک میں یہود اور عیسائی جو ہیں اچھی حالت میں ہیں ظاہری طور پہ، تو ہم مسلمان جو ہیں بعض اوقات تو ان سے پھر اس حکم کا خیال نہیں رکھتے. اکثر عیسائیوں سے آپ دیکھیں غیر ممالک میں، یعنی آپ کا ایک پڑوسی عیسائی ہے تو بس آپ نے اس سے دوستی کر لی ہے اور وہ آپ کے گھر آ رہا ہے، آپ ان کے گھر جا رہے ہیں، دوستی. خواہ کہ وہ یہودی ہے اس سے بھی دوستیاں ہیں،
اور تو یہ بہرحال یہ حکم جو ہے ایمان والوں سے ہے، مطلب ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ان کے لیے ہے ممانعت جو جن کا ایک مقصد ہو، اللہ تعالیٰ جن کا محبوب ہو، مقصود ہو، مطلوب ہو، تو ان کو نہیں چاہیے، باقی لوگوں پہ کوئی خاص پابندی نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو بھی ان سے دوستی کرے گا رکھے گا تو یہ انہی کی طرح ہو جائے گا، یعنی ان کا شمار بس یہودی اور نصرانی ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، آپ دیکھیں گے جن کے دل میں مرض ہے، یسارعون فیہم، ان کے ساتھ ملنے میں دوڑتے ہیں، یسارعون دوڑتے ہیں، فیہم ان کے ساتھ جا ملنے میں، یقولون کہتے ہیں، نخشى ان تصیبنا دائرہ، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پہ کوئی زمانے کی گردش نہ آ جائے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ قریب ہے کہ اللہ تعالی جلدی فتح ظاہر کر دے، اور یا اپنے حکم سے یا کوئی اور حکم اپنے ہاں سے جاری کر دے، ظاہر کر دے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پس یہ منافق جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا ہوگا اس بات پہ شرمندہ ہوں گے۔ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، ایمان والے کہتے ہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں، اقسم جو قسم کھایا کرتے تھے اللہ کی، جہد ایمانہم پکی قسمیں، انہم لمعکم، یعنی مومنوں سے کہا کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے بھائی ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور پھر ان سے تعلقات رکھتے تھے۔ حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں پر نرم دل ہوں گے، کافروں پہ سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں محنت کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. O you who believe, do not take the Jews and the Christians as allies. Some of them are allies of one another. Whoever of you allies himself with them is one of them. God does not guide the wrongdoing people.
فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. You will see those in whose hearts is sickness racing towards them. They say, we fear the wheel of fate may turn against us. But perhaps God will bring about victory, or some event of his making. Thereupon they will regret what they concealed within themselves. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. Those who believe will say, are these the ones who swore by God with their strongest oaths that they are with you? Their works have failed, so they became losers. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. O you who believe, whoever of you goes back on his religion, God will bring a people whom he loves and who love him, kind towards the believers, stern with the disbelievers. They strive in the way of God, and do not fear the blame of the critic. That is the grace of God. He bestows it upon whomever he wills. God is embracing and knowing. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.